عزیزان محترم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ سکون ملنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ کو روزانہ ایک نہ ایک وظیفے کی معلومات ہوتی رہے۔ دوستان محترم، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے، ہم کو صرف ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت کو صاف کریں، نیت میں خلوص پیدا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا کیا ہوا کوئی بھی عمل ضائع نہیں جائے گا، بلکہ ہمارا کیا ہوا کوئی بھی جو بھی عمل ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ فائدہ پہنچا کر ضرور جائے گا۔ تو دوستو، آپ لوگ اپنی اس حدیث کو سن کے اپنی نیتوں کو ضرور صاف کر لیں، یعنی اپنی نیت میں خلوص پیدا کر لیں، اپنی نیتوں کو صاف کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت جلد فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ جان لیا کہ نیت کو صاف رکھیں، اور دوسری بات آپ کو کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر ایک جگہ تنہا بیٹھ جانا ہے۔ دوستان محترم، اکثر آپ کام کاج میں، یعنی آپ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکان وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، تو آپ یہ سوچتے ہوں کہ ہم سے یہ وظیفہ نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ سب لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنی دکان مکان میں کہیں بھی بیٹھے ہیں تو وہاں تنہا بیٹھ کر کے آپ اس وظیفے کو اپنا سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے، اپنی نیت کو صاف ضرور کر لیں، اپنی نیت میں خلوص پیدا کریں۔ آپ لوگ وہاں جہاں بھی آپ لوگ کام کاج کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، کہیں شاپ پر بیٹھتے ہیں یا پھر آپ کہیں مزدوری وغیرہ کرتے ہیں یا ڈاکٹر ہیں آپ لوگ، تو کہیں بھی آپ لوگ بس پاک صاف جگہ ہونا چاہیے اور آپ کی نیت صاف ہونا چاہیے۔ وظیفہ کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے ایک تسبیح لینی ہوگی، تسبیح کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آیت کا آپ چاہیں اسکرین شاٹ لینے، ہم نے اسکرین پہ لگا دیا ہے، تو آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل میں اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں نہیں، قرآن بھی ذکر اللہ ہے اور اس کے دلائل اور دلوں سے شکوک و شبہات دور کر کے چین دیتے ہیں۔ یوں نہیں، یوں ہی دعا بھی ذکر اللہ ہے اور اس سے بھی حاجت مندوں کو سکون ملتا ہے، اور عظمت الہی کا تذکرہ بھی ذکر اللہ ہے اور اس سے بھی محبان خدا کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق باتیں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ بھی تو شکر کا مقام ہے کہ تمہارے عضو یعنی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق بخشی ہے۔ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا، اسے بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا۔ ایسا ذکر کرنا بے ادبہ، یعنی اس سے شیطانی وسوسے سے بچنا چاہیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس وسوسے کا جواب دینے والے لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ یہ ہیں کہ جو ایسے موقع پر شیطان سے کہتے ہیں، خوب توجہ دلائی، اب میں تجھے بیزار کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں۔ اس طرح شیطان کے زخموں پر نمک پاشی
ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ احمق ہیں جو شیطان سے کہتے ہیں تو نے ٹھیک کہا، جب دل ہی حاضر نہیں تو زبان ہلائے جانے سے کیا فائدہ، اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ نادان سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی کا کام کیا ہے، حالانکہ انہوں نے شیطان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر دھوکہ کھا لیا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکتے مگر پھر بھی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اگرچہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح کے ذکر سے کہیں بہتر ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس کے کتنے بڑے فائدے، کتنی بڑی اس کی برکت ہے۔ آپ لوگ ابھی سے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ بھی حاصل ہو